اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 پڑھیں گے۔ علم کیا نہیں تعلم تو نے جانا، علم تعلم کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے واسطے تمہارے، وا اور ما نہیں لکم تمہارے لیے، اور نہیں ہے واسطے تمہارے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دونی علاوہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی مدد دینے والا ہے۔ بلا شبہ زمین و آسمان کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا پورا انتظام اور اختیار بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس سے سب اختیارات چھین سکے۔ جب تمام انتظامات اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس کی مرضی جیسے چاہے وہ ہمیں حکم دے، ہمیں تابعدار ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں عارضی حکومت کرنے والا شخص اپنی پالیسی بدل کر نئی پالیسی لا سکتا ہے اور ہم سب کو وہ ماننی بھی پڑتی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے مانتے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جو زمین و آسمان کا اکیلا پالنے والا، واحد رب، ایک معبود، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، تو پھر وہ اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے اپنے احکامات کو بدل کر نئے احکامات کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ جب ایک حکم کی ضرورت ہوئی دے دیا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو اس کی جگہ اور حکم آ گیا۔ یہ سب کرنا اس رب کے اختیار میں ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ ہماری عقل سمجھ بہت تھوڑی ہے، ہم انسان ہونے کے ناطے اس بات کا شعور نہیں رکھتے، لہٰذا ہمیں یہ کہنا کہ ایسا کیوں، اس کا بھی ذرا برابر حق نہیں۔ ہم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ رب جو چاہے ہم پر احکامات اتارے، جیسے چاہے اتارے، ہمیں تابعدار ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو بھاگ کر جاؤ گے بھی کدھر؟ اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی ہے بھی نہیں، تم آئے بھی اسی کے پاس سے ہو، رہ بھی رہے ہو تو اسی کی بنائی ہوئی دنیا میں، کھاتے بھی ہو تو اسی کا دیا ہوا، سانسیں بھی لیتے ہو تو اسی کی دی ہوئی، اور پھر اسی کے بھیجے ہوئے احکامات پر اعتراض بھی کرتے ہو کہ ایسا کیوں ویسا کیوں۔ یہ جان لو کہ اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔